ملاوٹ کرتا ہو اسے مشرک کہا جاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہنے لگا اللہ کی طرح حضرت عیسیٰ بھی ہیں، یہ ملاوٹ کر رہا ہے. اور جو ملاوٹ کرے اسے کیا کہا جائے گا؟ مشرک. کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے باوجود پھر ایک بت کے آگے سر جھکا رہے ہیں، اسے کیا کہا جائے گا؟ مشرک کہا جائے گا. تو کافر اور ہے، مشرک اور ہے، ملحد اور ہے. ملحد کون ہے؟ ملحد وہ ہے جو لا تعلق رہے، بے توجہ رہے، ایک طرف ڈال دے، ایک گوشے میں پھینک دے، ایک کونے میں ڈال دے اپنے عقیدے کو اور اپنے تصور کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو اور حقائق کو اور حقیقت پسندی کو نظر انداز کرے، ایک کونے میں ڈال دے، لا تعلق ہو جائے، توجہ چھوڑ دے، احساس نہ کرے، اسے ملحد کہا جاتا ہے. دہریہ کسے کہا جاتا ہے؟ لاؤبالی، نہ جسے قرآن کا احساس ہے، نہ جسے نماز کا کوئی احساس ہے. کبھی نماز کا مذاق بنا رہے ہیں تو کبھی جی اللہ کے کلام کا مذاق بنا رہے ہیں، تو کبھی دینی اور اخلاقی معاملات کا مذاق بنا رہے ہیں، کبھی شرعی مسائل کا تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ در حقیقت ملحد لوگ ہیں، الحاد سے کام لینے والے ہیں، دہریے ہیں، زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، بس سبات بھیجے محمد والا. یہ جو چڑھتے سورج کو سلام کرنے والے لوگوں کو دہری ہے، دہر، زمانہ، بس زمانہ جو کہے گا وہ کریں گے، زمانہ جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، زمانہ جو بولے گا وہ بولیں گے. عربی زبان میں سے دہریہ کہا جاتا ہے، دہر کہتے ہیں زمانے کو، دہریہ یعنی زمانے کے ساتھ چلنے والا. کتنا بڑا فرق ہے عزیزان گرامی. کچھ تو وہ ہیں جو زمانے کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو زمانے کے پیچھے چلتے ہیں. کم سے کم اہل بیت کا چاہنے والا زمانے کے پیچھے نہیں چل سکتا، اس لیے وہ امام زمان کو مانتا ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ملحد یعنی جو لاؤبالی ہو شرعی مسائل میں، دینی مسائل میں، قرآنی احکامات میں، اللہ کے پیغامات میں، اسے ملحد کہا جاتا ہے، بے توجہی کا شکار. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے اللہ کے ناموں کی طرف، انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر. مَا كَانُوا سَيَعْلَمُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بہت جلدی جان لیں گے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ بہت جلد پہچان لیں گے، وہ بہت جلد سمجھ لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اللہ کے ناموں میں الحاد، اللہ کے ناموں سے بے توجہی. سامنے روضہ پیغمبر ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جگہ عام جگہ نہیں ہے. سامنے جنت البقیع میں جناب زہرا کی قبر ہے، انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہاں کسی بی بی کی قبر ہے. سامنے جنت البقیع میں 4 اماموں کی قبریں ہیں، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. ابھی جو 2 دن پہلے ایک شیخ مرا تھا معاذ اللہ، وہ بھی ویسے ہی معاذ اللہ ان کے نزدیک جیسے 4 امام ہیں. اسی کو تو کہتے ہیں اللہ کے ناموں میں الحاد. صلوات بھیجیں ذرا محمد والے. توجہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی سرزمین ہے، کتنے بڑے لوگ ہیں کہ جو اس سرزمین میں دفن ہیں. ان کے نزدیک کربلا اور معاذ اللہ معاف کیجیے گا کراچی ایک جیسا ہے. توجہ ہے، سرزمین کربلا اور سرزمین کراچی ان کے نزدیک ایک جیسی ہے. کیوں ایک جیسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ملحد ہے. توجہ نہیں کر رہا ہے بھائی. جس کے نزدیک کربلا کربلا ہے، کراچی کراچی ہے، وہ مومن ہے، اور جس کے نزدیک دونوں زمینیں ایک جیسی ہیں وہ ملحد ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے. جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لے، بے توجہی، کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی اور جگہ ہے، یہ کوئی اور جگہ ہے. اللہ اسے قرآن میں ملحد بولتا ہے. جنہوں نے مقدس ترین وجود، اہم ترین شخصیات کو نظر اندازی کے حوالے کر دیا، بے توجہی کے حوالے کر دیا، جن پر غور کرنا ان کے لیے ضروری نہ ہو، یہ در حقیقت ملحد ہے. میں نہیں کہنا، قرآن کہہ رہا ہے. اور ابھی میں اگر دلیل دے دوں آپ کو کہ اللہ کے ناموں سے مراد کون ہے، یہ صرف میں عقیدے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا.
جب اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرنے کے لیے میرے معصوم امام سے پوچھا گیا تو حضرت نے فرمایا نحن اسماء الحسنى، ہم اللہ کے بہترین نام ہیں، صلوات بھیجے محمد اور نہ صرف یہ بلکہ ایک جگہ پر فرمایا نحن اسماء الحسنى التي امر اللہ ان يدعى بها، ہم ہی اللہ کے وہ بہترین نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ذریعے مجھے پکارو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے الحاد کرتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جو ہم سے بے توجہی کا شکار ہوتے ہیں ان کا مسکن جنت قرار نہیں پائے گا۔ کہ نزدیک کوئی فرق ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، ایک جیسا بنے سب برابر، سب ایک جیسے، اور اس بنیاد کے اوپر عظمت اہل بیت کو بے توجہی کا شکار کیا جائے، اہم ترین کمالات کا ذکر ہو اور وہاں سے ایسے گزر جائیں کہ اہل بیت کا نام بھی بغیر گزر جائے۔ اسی لاہور کے اندر ایک عالم دین جو اہل سنت کے ہیں، انہوں نے ایک بہت عظیم کتاب لکھی ہے فضائل المرتضوی۔ اہل سنت کے عالم نے ایک بہترین کتاب مولا کائنات کی فضیلت لکھی ہے۔ اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ 20 سال سے ایک شخص میرے خطبے سن رہا تھا، میں جمعے کا خطبہ دیتا تھا، 20 سال سے میرے خطبے سن رہا تھا۔ ایک دن مجھے اس نے روک لیا، کہنے لگا مولانا مجھے بتائیے یہ حدیث مستند ہے یا ضعیف ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی؟ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ مجھے ہاں نہ میں بتائیے، سنی ہے پوچھنے والا اور جواب بھی مانگ رہا ہے سنت کے عالم سے۔ کہنے لگا مجھے آپ یہ بتائیے نبی نے یہ فرمایا یہ حدیث ضعیف ہے یا قوی ہے، مضبوط ہے، صحیح ہے؟ کہنے لگا یہ حدیث صحیح ہے۔ میں نے اسے جواب دیا یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا یہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ کہنے لگا میں 20 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، اپنے خطبے میں کبھی بھی علی کا ذکر نہیں کرتے آپ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب یہ نبی کا حکم صحیح ہے، یہ جب مسلم ہے نبی مکرم کا حکم، تو آپ اپنے خطبوں میں کہیں بھی مولا کا ذکر نہیں کرتے، بغیر علی کے گزر جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے اس کے اس تفکر نے، اس کے اس مجھے تنبیہ کرنے نے مجبور کیا کہ میں مولا علی پر پوری کتاب لکھوں، اور پوری ایک مفصل کتاب انہوں نے فضائل مرتضوی کے نام سے۔ اور اپنے مدرسے کا نام بھی انہوں نے جامعۃ المرتضیٰ رکھا ہے، مولا علی کے نام پر اپنے مدرسے کا نام قرار دیا۔ بے توجہی کا شکار، بلکہ میں اگر یہاں یہ بھی کہتا ہوں گزر جاؤں کہ ہماری مجلسوں کے ذریعے سے جس کو توجہ ہوتی ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کریں، اس لیے کہ ہم انہیں ملحد ہونے سے بچا رہے ہیں۔ بھائی مومن بن کر رہو، اہل بیت کا ذکر کرتے رہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب اس آیہ کریمہ کے اندر آج دوسری اس میرے حصے کی مجلس ہے، موضوع میں نے یہی رکھا ان تینوں مجلسوں کے لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، اللہ تک رسائی کا ذریعہ، بہترین ذریعہ اور مکمل ذریعہ اہل بیت ہے۔ اور پھر اہل بیت میں جو میرا اور آپ کا ممدوح مزاج ہے وہ ان تمام افراد اہل بیت میں سب سے زیادہ منفرد اور انفرادیت کا مقام رکھنے والی ذات ہے۔ اس آیہ کریمہ پر ایک دفعہ اور غور کیجیے، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ عربی زبان کے اندر اگر جار اور مجرور مقدم ہو جائے تو وہ انحصار کا فائدہ پہنچاتے ہیں۔ جی لِلزَّيْدِ بَيْتٌ، گھر زید کے لیے ہے۔ اگر یہی جملہ کہہ دیا جائے البیت للزید، جملہ ٹھیک ہے، اور اگر یہی کہہ دیا جائے، یہی جملہ بدل دیا جائے اور کہا جائے للزید بیت، تو ترجمہ ایک نہیں ہوگا۔ جہاں زید للزید، زید مقدم ہو رہا ہے، وہاں انحصار کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ مثلا اگر کہا گیا البیت للزید، زید کا گھر، تو بھائی زید کے دو بھائی اور بھی
جب کہا گیا البیت للزید، زید کا گھر، تو زید کا گھر تو ہے، اسد کا بھی گھر ہے اور بکر کا گھر بھی ہے، اس کے 2 اور بھائی بھی ہیں. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے للزید بیت، زید کا گھر، تو اب اس میں ترجمہ یہ نہیں ہوگا بلکہ اسی کا گھر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا گھر نہیں ہے. یہ پیغام اس میں پایا جائے گا، انفرادیت، انحصاریت، اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. یہاں جب اللہ کہہ رہا ہے للہ اسماء الحسنی، تو اللہ چاہتا تو کہہ سکتا تھا الاسماء للہ، نام اللہ کے لیے، تو بھائی اوروں کے لیے بھی، اللہ کے لیے بھی. لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ الاسماء للہ، نام اللہ کے لیے، اس نے کہا ہے للہ اسماء الحسنی. اب ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے نام ہے، اللہ ہی کے لیے نام ہے، ترجمہ بھی ہوگا یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے لیے کوئی نام ہی نہیں ہے. بھائی اگر آپ کا نام مثال کے طور پر حیدر عباس ہے تو آپ کا نام کب ہوا؟ یہ اس میں ایک حیدر ہے، ایک عباس ہے، آپ کا نام کہاں ہے؟ ایک سلوات بھیجے ذرا محمد علیہ. ہمارا تو نام ہی نہیں ہوا. یہاں اللہ کہہ رہا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے نام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں ہے. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بس جو اللہ کے لیے صرف نام ہے. تو اب اگر ہم اپنے نام رکھتے ہیں تو پھر کس طرح کیا کریں؟ کہ اللہ کے ناموں سے اپنے ناموں کو جوڑو، کیونکہ نام تو اللہ ہی کے ہیں اور کسی کو نام ہی نہیں ہے. جملہ کہہ دوں اگر محاوراتی زبان میں، ہم تو ویسے ہی گمنام ہیں، ہم تو ویسے ہی بے نام ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ بے نام لوگ، گمنام لوگ، بے حیثیت لوگ، ہمارا کوئی وجود بھی ہے؟ جناب زہرا کے عنوان سے مجلس ہیں، توجہ چاہوں گا آپ سے، خصوصی توجہ چاہوں گا. ہمارا کوئی نام ہے؟ ہمارا کوئی وجود ہے؟ ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ دل میں سوراخ سے، کھڑکی سے ایک روشنی آ رہی ہوتی ہے باہر سے اندر کمرے میں، جی جیسے ٹارچ سی جل رہی ہو، اس روشنی کے اندر ہزاروں ذرات اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اتنی سی جگہ ہے، اگر یہ روشنی سب میں سارے کمرے میں آ جائے تو کتنے ذرات دکھائی دیں. یہ تو ذرات اس روشنی کی زد میں آ گئے تو ہمیں وہ ایک ٹارچ سی جلتی ہوئی روشنی کی جو کھڑکی میں سے نکل رہی ہے، جو کھڑکی کے ایک روزانے میں سے، ایک دری میں سے نکل رہی ہے، تو ہمیں لاکھوں ذرات اڑتے ہوئے ادھر سے ادھر دکھائی دے رہے ہیں. پوری کائنات میں ہماری زمین کا مقام اس ایک ذرے کی طرح ہے. پوری کائنات میں وہ جو ذرے ہزاروں ہم اس روشنی میں دکھائی دے رہے ہیں، ہمیں ہماری زمین کا مقام پوری کائنات میں اس ایک ذرے کی طرح جیسے اڑ رہا ہے. ہزاروں کہکشائیں اور بڑی اس سے بڑی کہکشاں جس کے اندر ہماری زمین پائی جاتی ہے، ہزاروں، اتنی بڑی کائنات، اس میں ایک زمین ایسے جیسے ایک ذرہ اڑ رہا ہے، اس کی گھوم رہا ہے جیسے ادھر جی. اور پھر اتنی بڑی زمین کے اوپر اتنے بڑے بڑے ملک، پھر ان کی زمینیں اور اس پہ چلتا پھرتا میں اور آپ، کچھ ہے ہمارا کوئی وجود ہے بے نام؟ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہی سمجھیے گا. ایک سلوات بھیجے محمد والے. اس کا اکڑم دیکھیے کیسی ہے، اس کا غرور دیکھیے کیسا ہے. اس کا بس چلے تو یہ آسمان پہ پھاڑ کر چیر کر رکھ دے. اس کو اختیار دے دیا جائے تو زمین کو یہ کاٹ ڈالے. زمین پر ایسے چلتا ہے کہ جیسے اس سے بڑھ کر کوئی سلطان ہی نہیں ہے. گردن ایسے اکڑا کر بات کرتا ہے جیسے اس سے بڑھ کر کوئی امیر ہی نہیں ہے. اسے 4 پیسے مل جاتے ہیں تو اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس کے کپڑوں کے اندر اکڑن آ جاتی ہے. اس کی آنکھوں میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کا لال خون سفید ہو جاتا ہے. ایک سلوات دے دینا محمد. یہ تو ایک مرتبہ ایسا ہاتھوں سے نکلتا ہے کہ پھر کوئی اسے پکڑ ہی نہیں سکتا. کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے. ہمارا کوئی وجود ہے؟ کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور جس کا کوئی وجود نہیں ہے وہ اپنے وجود کے اوپر اتنا مغرور اور اتنا اپنے آپ کو لمبا چوڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. اس پوری کائنات میں ذرا تصور کریں، ایک چھوٹے سے سوراخ سے روشنی آ رہی ہے، ذرات دکھائی دے رہے ہیں. اس زمین کی
اس پوری کائنات میں ہمارا کیا مقام ہے؟ اگر اس پوری کائنات میں کسی کا مقام ہے کہ جس کی وجہ